اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: 4 کام چھوڑ دیجئے، خالق اور مخلوق محبت کرنے لگیں گے۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، مہربان اور نعمتیں دینے والا ہے، بلندی اور کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ میں اس پاک ہستی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اسی نے ہمیں جلیل القدر نوازشات اور عظیم مہربانیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ اور وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے زندگی کے جو آداب سکھائے ان میں سے ایک ادب قول و فعل میں مطابقت ہے۔ احکام اسلام میں اس ادب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی خلاف ورزی کو منافقت قرار دیا گیا ہے اور نفاق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ منافقت یا منافق یا نفاق عربی زبان کے الفاظ ہیں اور یہ اصل میں نفاقہ سے بنے ہیں، اور اس کا مطلب ہے 2 منہ والی سرنگ۔ اسی لیے منافقت دوغلے پن کو کہتے ہیں، یعنی اندر کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ، ظاہر و باطن ایک جیسے نہ ہو تو اسے منافقت کہتے ہیں۔ اور جس انسان کے اندر یہ انداز پایا جائے اسے 2 رخا یا 2 چہروں والا کہا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی اور دوسری عملی۔ اعتقادی منافقت تو یہ ہے کہ کوئی انسان دل سے اسلام کی سچائی اور اس کے حق ہونے کو نہ مانتا ہو، صرف زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے 2 رکوع میں کیا گیا ہے۔ ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لائے، اور جب کفار کے پاس جاتے تو کہتے ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے منافق حقیقت میں کافر ہی ہوتے ہیں، بلکہ ان کا جرم کافر سے بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے عملی منافق ہیں جو دل سے اسلام کی سچائی اور اسلام کے حق ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اپنی انسانی کمزوریوں کی وجہ سے احکام اسلام پر عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسے منافق کی اصلاح تربیت کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اب یہ کام قابل توجہ ہے کہ نفاق اور منافقت کو کیسے پہچانا جائے۔ جیسے کسی بیماری کی کچھ علامات نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر معالج بیماری تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتلائی ہیں اور فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی گئی۔ پہلی علامت یہ بیان فرمائی، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یعنی جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری نشانی یہ بتائی گئی، اذا وعد اخلف، یعنی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، یعنی جب معاہدہ کرے تو غداری کرے۔ نفاق کی تیسری نشانی یہ بتائی گئی، اذا اؤتمن خان، یعنی جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور چوتھی نشانی یہ بتلائی گئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یعنی جب جھگڑے تو بس زبانی پر اتر آئے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی گئی، ان نشانیوں میں غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے ان سب کی بنیاد قول و فعل میں تضاد ہے۔ دیکھیے، ایک شخص ایک بات کرتا ہے خبر کے طور پر، حالانکہ ایسا نہیں ہوا تو اس شخص کا قول جھوٹ ہوگا اور یہ نفاق کی نشانی ہے۔ پھر کوئی شخص وعدہ کرے یا باہمی معاہدہ کرے اور کہے میں یہ کروں گا یا میں اس بات کی پابندی کروں گا، پھر وہ بات پوری نہ کرے یا معاہدے سے پھر جائے، یہ بھی قول و فعل کا تضاد ہوا۔ یا کسی شخص کے پاس امانت رکھی جائے، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کروں گا، پھر وہ امانت میں خیانت کرنے لگے تو اب اس کی بات اور عمل میں تضاد آ گیا، اور یہ بھی نفاق کی نشانی ہو گئی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صف کی 2 اور 3 آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یعنی اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ ایسی بات کہو جو نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اور پہلو بہت واضح طور پر سامنے آ رہا ہے کہ اس میں انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو کام تم نے کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، لہٰذا ایسے کام کا دعویٰ کرنے کی ممانعت معلوم ہوئی جس کو کرنے کا عزم اور ارادہ ہی نہ ہو، کیونکہ یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، دل میں کام کرنے کا عزم بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کام کسی وجہ سے نہیں ہوتا، تو پھر بھی انسان پر قول و فعل میں تضاد کا الزام آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر دل میں کسی کام کرنے کا ارادہ اور پختہ عزم ہو، پھر بھی اپنے نفس اور اپنی ذات، اپنی قوت پر اعتماد کرتے ہوئے انسان براہ راست یہ نہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا، بلکہ یوں کہے کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کروں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قول و فعل میں تضاد کا ایک پہلو تو دعوے کا تھا، لیکن دوسرا پہلو دعوت کا ہے، یعنی کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو بھلائی کا کام کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن خود نہیں کرتا۔ یہ بھی قول و فعل کے تضاد کی ایک شکل ہے، لیکن یہ نفاق کی نشانیوں میں شمار نہیں بلکہ عملی کمزوریوں میں شمار کی جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان الفاظ میں فرمایا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ دعوت و تبلیغ کے کام میں واقعی یہ بہت بڑی کمزوری شمار ہوتی ہے۔ اس کا منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا صحیح طریقے سے اثر نہیں ہوتا، لیکن قول و فعل کا وہ تضاد جو نفاق کی نشانیوں میں شمار کیا گیا، اس کے نقصان دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت شدید ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بری حالت 2 چہرے والوں یعنی منافقین کی ہوگی۔ معاشرتی نقصان میں سے سب سے بڑا نقصان قول و فعل میں تضاد رکھنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ شخص لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے اور اسے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا لوگ ایسے شخص پر اعتماد نہیں کرتے۔ اعتماد کی دیوار بڑی محنت اور بہت زیادہ وقت میں تعمیر ہوتی ہے، لیکن اس دیوار کو گرانے کے لیے قول و فعل کے تضاد کو صرف ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے معاشرتی زندگی میں انسان کو اپنے قول و فعل میں مطابقت کی بہت فکر کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے اور معاشرے کے افراد کا باہمی اعتماد حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چاروں خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔